پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کاشف اس کے چچی کی لاش کے پاس اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور چاقو اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت میں اس کے مخالفوں کا بیان رہتا ہے کہ وہ جنون کی حالت میں ان کے جسم پر چاقو سے پے در پے وار کر رہا تھا۔ یہاں تک کہانی اپنے نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اپنی داستان سنانے کے بعد کاشف نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میں نے جو تصور میں دیکھا تھا وہ پورا ہوا۔ میں نے یقیناً جوش، جنون اور پاگل پن میں چچی جان کے جسم پر چاقو سے حملے کیے ہوں گے، لیکن میں قاتل نہیں ہوں۔ چیف میڈیکل آفیسر نے تائید میں سر ہلا کر کہا، تمہاری چچی جان تمہارے بیان کے مطابق پہلے سے قتل ہو چکی تھی۔ تم نے ایک مردہ جسم پر وار کیا تھا، اور وہ بھی اس انجیکشن کے اثر کے تحت۔ تم اپنی چچی جان کے قاتل نہیں ہو۔ وہ خوش ہو کر بولا، جناب آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھے بے گناہ کہا ہے، اور شاید آپ مجھے پاگل بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ فی الحال نہیں سمجھ رہا ہوں، میں تمہارے متعلق مزید تحقیقات کروں گا، لیکن میں ایک طرفہ بیان سن کر تمہارے بارے میں کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا۔ تمہاری اس فائل میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ بے شک آپ اس کا مطالعہ کریں، لیکن اس فائل میں وہی ہوگا جو یہاں کے ڈاکٹر، انسپکٹر، وارڈن چاہتے ہیں۔ اس فائل میں عدالتی فیصلے کے علاوہ باقی جو کچھ بھی یہاں کے ڈاکٹر اور دوسرے عہدیداروں نے لکھا ہے وہ محض میرے چچا جان کے احسانات تلے دب کر لکھا ہے۔ یقیناً وہ انہیں بھاری رقم ادا کرتے رہے ہیں۔ چیف میڈیکل آفیسر فائل کھول کر اس حصے کو پڑھنے لگا جہاں عدالت کا فیصلہ منسلک کیا گیا تھا۔ ساحرہ نے کاشف سے پوچھا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ جب میں یہاں پہنچایا گیا تو اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ہر سال اول آتا تھا۔ چیف میڈیکل آفیسر نے فائل پر نظر ہٹا کر اپنی بیٹی سے کہا، ہیئر از دی پوائنٹ بیٹی، اس پوائنٹ کو یاد رکھنا۔ ایک لڑکا جسے پاگل کہا جاتا ہے، جس پر دورے پڑنے کے ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، وہ اس قدر ذہین کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سال ہر کلاس میں اول آیا کرے؟ میں اس پوائنٹ کو یاد رکھوں گی، اور بھی بہت سی باتیں میرے دماغ میں ہیں۔ پہلے آپ اس فائل کو اسٹڈی کر لیں۔ پھر اس نے کاشف سے کہا، سوری، میں نے وہاں سلاخوں کے پیچھے تمہیں پاگل اور اپنے سے کمتر سمجھ کر تمہاری توہین کی تھی۔ آئی ایم ویری سوری۔ کاشف نے خوش ہو کر کہا، کوئی بات نہیں، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے جیسے واقعی نئی زندگی مل رہی ہو۔ تقریباً 4 برس سے یہاں میرا کوئی ہمدرد نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو پا کر مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میرے دن پھرنے والے ہیں اور مجھے یہاں سے رہائی بھی ملنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چیف میڈیکل آفیسر نے کہا، عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ تم نے ہوش و حواس میں رہ کر اپنی چچی کو قتل نہیں کیا تھا، چونکہ انہوں نے تم سے 25,000 روپے چھین کر رکھ لیے تھے، اس لیے تم غصے اور انتقام کے جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ پھر یہ کہ رات کو تم پر اسی طرح کا دورہ پڑا اور تم جنونی انداز میں ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئے اور پے در پر چاقو سے حملہ کر کے انہیں مار ڈالا۔ تمہاری امی اور تمہارے چچا کی طرف سے جو وکیل مقرر کیا گیا تھا، اس نے یہ کہہ کر تمہیں سزائے موت سے بچا لیا کہ تم پاگل ہو اور تم پر ایسے جنونی دورے پڑتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں بہت سے ڈاکٹروں، ماہرین نفسیات کے تحریری بیانات پیش کیے گئے تھے۔ چیف میڈیکل آفیسر نے فائل کے اخبار کو الٹتے ہوئے کہا، عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ تمہیں پاگل خانے میں 1 سال تک انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ ڈاکٹروں کے ذریعے تمہاری رپورٹ حاصل کی جاتی رہے گی۔ اگر وہ رپورٹ تمہارے حق میں ہوئی تو تم واقعی پاگل ہو اور تم پر اکثر جنونی دورے پڑتے ہیں تو تمہارے خلاف مقدمے کو خارج کر دیا جائے گا۔ پھر تمہاری والدہ اور دیگر سرپرستوں پر یہ ذمہ داری عائد کی جائے گی کہ کسی اچھے دماغی اسپتال میں تمہارا باقاعدہ علاج کرایا جائے اور اس کی رپورٹ باقاعدہ متعلقہ شعبے کو پہنچائی جائے۔ بہرحال عدالت کی طرف سے یہاں بہت سی ہدایت درج ہیں۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ 4 برس پہلے تم صرف 1 برس کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔
لیکن مزید 3 برس گزار دیے گئے، یقیناً تمہارے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ساحرہ نے کہا، پاپا، کاشف کے بیان کے مطابق جب بھی یہاں کوئی بڑا آفیسر آتا ہے تو اسے وہی ہیجان انگیز انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، جس سے ہر آنے والا آفیسر یہی رپورٹ لکھ دیتا ہے کہ اس پر دورے پڑتے ہیں، اور یہ دوسرے عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور رہے گا تو خطرہ بن سکتا ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ گھنٹی کی آواز گونجتے ہی دروازہ کھلا اور سب کے سب دوڑتے ہوئے اندر چلے آئے۔ افسروں کے علاوہ سپاہیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ چیف میڈیکل آفیسر نے انہیں دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، کیا میں نے ایک گھنٹی بجا کر پورے عملے کو بلایا ہے؟ پہلے تو وہ سب جھینپ گئے، پھر انسپکٹر نے سپاہیوں کو ڈانٹ کر کہا، باہر جاؤ۔ وہ لوگ باہر چلے گئے، صرف انسپکٹر، وارڈن اور ڈاکٹر رہ گئے۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہا، آپ لوگ تشریف رکھیں اور اپنی معلومات اور مشاہدات کے مطابق کاشف کے متعلق مجھے بتائیں۔ وہ تینوں بیٹھ گئے۔ چیف میڈیکل آفیسر نے اپنی صاحبزادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ساحرہ، کیا یہ نوجوان تمہیں پاگل لگتا ہے؟ ساحرہ نے کہا، ہرگز نہیں پاپا۔ خوب سوچ کر جواب دینا، اگر میں کہوں تم اس کی ہوش مندی کا ثبوت دو تو کیا ثبوت دے سکو گی؟ اگر میرے بس میں کوئی ثبوت ہوا تو ضرور پیش کروں گی۔ تو بیٹی ایسا کرو، میں یہاں ان افسروں سے ضروری باتیں کر رہا ہوں، تم کاشف کے ساتھ باہر جاؤ اور پاگل خانے کی سیر کرو، لیکن تمہارے اور کاشف کے علاوہ تمہارے آس پاس کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ وارڈن نے حیرانی سے پوچھا، جناب، کیا واقعی آپ مس صاحبہ کو کاشف کے ساتھ باہر بھیج رہے ہیں؟ ہاں، ابھی میں نے یہی کہا ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، میں بھلا اعتراض کر سکتا ہوں، لیکن اسے کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے۔ جب وہ ہیجان انگیز انجیکشن نہیں لگایا جائے گا تو دورہ کیسے پڑے گا؟ وہ تینوں چونک گئے۔ انہوں نے گھور کر کاشف کو دیکھا، پھر سے چیف میڈیکل آفیسر کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ درمیان میں بول پڑا، میری صاحبزادی کاشف کے ساتھ اسی پاگل خانے کے احاطے میں گھومتی پھرتی رہے گی اور یہی دیکھتی رہے گی کہ کوئی اسے انجیکشن لگاتا ہے یا نہیں۔ اگر انجیکشن نہیں لگایا گیا تو یہ جنون میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس طرح اس فائل میں کاشف کے متعلق جتنی بھی رپورٹیں ہیں وہ سب غلط ثابت ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے کہا، جناب، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی مس صاحبہ کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جائے اور واپسی تک اس پر دورہ ضرور پڑے۔ اس کے جنون میں مبتلا ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کوئی بھی جذباتی لمحہ ہو یا کوئی ایسا وقت جبکہ کسی بات پر غصہ آ جائے تو یہ جنون میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس فائل کی رپورٹ بتائے گی کہ کتنے وقفے سے اس پر جنون طاری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، جی ہاں، اس فائل کے مطابق اسے ہفتے میں ایک بار دورہ ضرور پڑتا ہے۔ پچھلا دورہ کب پڑا تھا؟ چیف میڈیکل آفیسر نے پوچھا۔ یہی کوئی 4 دن پہلے، جواباً ڈاکٹر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن بعد پھر دورہ پڑے گا۔ جی ہاں۔ یہ کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، سننے کا بے حد شکریہ۔